لائبریری کی پائیدار اہمیت. تحریر صباحت واحدی. ترجمہ وجیہہ حسان واحدی. آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معلومات ہر جگہ موجود ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہماری روزمرہ کی زندگی پر تیزی سے غلبہ پا رہے ہیں. لائبریریوں کی اہمیت ختم ہوتی دکھائی دی جا سکتی ہے. پھر بھی تاریخ گواہ ہے کہ لائبریری کا مطلب محض کتابوں کے ایک وسیع ذخیرے سے بہت زیادہ ہے. وہ ہمیشہ سے ثقافت، علم اور شہری مشغولیت کے متحرک مراکز رہے ہیں. اسکندریہ کی قدیم لائبریری سے لے کر جدید دور کی پبلک لائبریری تک ان اداروں نے انسانی تاریخ کی تشکیل، فکری ترقی اور معاشرتی بہبود میں اہم کردار ادا کیا ہے. ایک ایسے دور میں جہاں فون یا کمپیوٹر کی اسکرین کتابوں کی جگہ لیتی نظر آتی ہے، لائبریریوں کی مسلسل اہمیت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے. ایک وہ دور تھا. لائبریری کہاں سے آئی؟ اس کی ابتدا قدیم تہذیبوں سے ملتی ہے. اسکندریہ کی لائبریری ابتدائی اداروں میں سب سے مشہور، قدیم دنیا میں علم کے سب سے بڑے ذخیرے میں سے ایک سمجھی جاتی ہے. مصر میں قبل مسیح 3 صدی میں قائم کی گئی وہ ایک ایسا شاہکار تھی جس میں سینکڑوں ہزاروں طومار رکھے گئے تھے جو بحیرہ روم اور اس سے باہر کے اسکالرز کو راغب کرتے تھے. افسوس کہ اگرچہ اس کو المناک طور پر تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی میراث آج بھی برقرار ہے، علم کی پیاس اور فکری کامیابیوں کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کے طور پر. یورپ میں قرون وسطیٰ کے دور میں خانقاہی کتب خانے کلاسیکل دنیا کی تحریری کاموں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے. یہ خانقاہیں ان چند جگہوں میں شامل تھیں جہاں کتابیں ہاتھ سے کاپی کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کی جاتی تھیں. لائبریری اگرچہ عام لوگوں کے لیے کم قابل رسائی تھی، لیکن دور تاریخ میں سیکھنے کا تسلسل وہیں قائم رہتا تھا. یہیں پر قدیم یونانی اور رومن متون کی بقا کو یقینی بنایا گیا، جس نے کئی برسوں بعد نشا ثانیہ تک کو ہوا دی. 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کی آمد ہوئی اور اسی کے ساتھ کتابیں زیادہ وسیع پیمانے پر دستیاب ہونے لگیں. عوامی کتب خانوں کا تصور شکل اختیار کرنے لگا. پہلی عوامی لائبریری جیسے ایک ایڈنبرا میں 1691 میں قائم کی گئی تھی، ان کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا تھا تاکہ آبادی کے وسیع تر طبقے کو کتابوں اور علم تک رسائی فراہم کی جا سکے. 19ویں اور 20ویں صدیوں تک لائبریریاں دنیا بھر کے ممالک میں بنیادی عوامی ڈھانچے کے ضروری حصے کے طور پر ابھرنا شروع ہوئیں، جن کی توجہ معلومات تک رسائی کو جمہوری بنانے اور خواندگی کی حمایت پر مرکوز تھی. ہندوستانی ریاضی دان S.R. رنگناتھن نے 1931 میں لائبریری سائنس کے 5 بنیادی اصول تجویز کیے، جنہیں اب رنگناتھن کا کوڈ کہا جاتا ہے. یہ 5 بنیادی قوانین آج تک ہر لائبریری کے مشن کے مرکز میں ہیں. تقریباً 100 سال پہلے شائع ہونے والے اپنے 5 قوانین میں رنگناتھن نے لائبریری کی روح کے بارے میں بات کی تھی، جو ایک ایسی اہم قوت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ قائم رہتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ کتابوں، نظریات اور علم کی پیاس سے پیدا ہوتی ہے. یہی وہ توانائی تھی جو جاوید احمد غامدی صاحب کو بار بار لاہور کی پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس لائبریری کی طرف کھینچتی تھی. یہ باوقار وسائل کا مرکز 1882 میں وجود میں آیا تھا اور ایک صدی سے زائد عرصے تک اپنی اصل تاریخی عمارت میں رہا. ایک پرجوش اور مشتاق طالب علم کے طور پر غامدی صاحب جوابات کی تلاش میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے کتب خانے کی قیمتی علمی اثاثوں میں علمی موتی تلاش کرتے. ایک عام سی شام ہی تھی جب ایک دلچسپ عنوان نے ان کی توجہ حاصل کی: نظام القرآن، مصنف حمید الدین فراہی. یہ وہ مقام تھا جب انہوں نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس خزانے کو پہلے سے آخری صفحے تک پڑھ ڈالا، اور غامدی صاحب کو اپنی زندگی کو بدل دینے والی پیش رفت محسوس ہوئی، جس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کے بارے میں ان کی سمجھ کو بدل ڈالا. ایک آج کا دور ہے. جیسے جیسے ڈیجیٹل دور پھیلتا جا رہا ہے، لائبریری کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا بنیادی مشن برقرار ہے: سیکھنے اور سماجی مساوات کو فروغ دینا اور خیالات کے آزادانہ تبادلے کو یقینی بنانا. ایک لائبریری
صرف کتابوں کی تقسیم کے لیے نہیں بلکہ کمیونٹی کی تعمیر، ثقافتی مشغولیت اور تاریخ کے تحفظ کا مرکز ہے۔ آج کی دنیا میں یہ سمجھنا آسان اور عام ہے کہ انٹرنیٹ نے معلومات کے بنیادی ذریعے کے طور پر لائبریریوں کی جگہ لے لی ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کے وسیع وسائل اکثر ہماری انگلیوں پر علم کی ناقابل تصور مقدار تک فوری رسائی فراہم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ڈیجیٹل وسائل کا اس بات پر گہرا اثر ہے کہ آج ہم معلومات تک کیسے پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لائبریری اور لائبریرین کی پائیدار اہمیت کی نفی نہیں کرتا۔ کسی مصنف نے مختصر طور پر نہایت گہری بات کی، گوگل آپ کے لیے 1,00,000 جوابات لا سکتا ہے، لیکن ایک لائبریرین آپ کے لیے صحیح جواب لا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آج دنیا کے بڑے ممالک میں ایک لائبریری صرف کتابوں کی نہیں رہی، وہ ایک متحرک کمیونٹی ہب ہے جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے لے کر تعلیمی پروگراموں، ثقافتی تقریبات اور سماجی رابطوں کے لیے جگہ تک کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں لائبریریاں ڈیجیٹل وسائل تک مفت رسائی کی پیشکش کرتی ہیں، جو کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہو سکتی ہے، جو ذاتی آلات یا انٹرنیٹ کی خریداری یعنی سبسکرپشنز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈیجیٹل برابری شاید ایک لائبریری کا سب سے اہم فعل ہے۔ یہ مرکز اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کو، بھلے اس کی سماجی حیثیت جیسی بھی ہو، ڈیجیٹل دنیا میں سیکھنے، جڑے رہنے اور بڑھنے کا موقع ملے۔ اس سلسلے میں اچھی مالی اعانت والی لائبریریاں خاص طور پر اہم ہیں۔ جب لائبریریوں کو مناسب مالی مدد ملتی ہے تو وہ اپنی سماج کی ترقی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری شامل ہے، جیسے کہ تیز رفتار انٹرنیٹ، کمپیوٹر ٹرمینلز اور ای کتابوں تک رسائی فراہم کرنا، لوگوں کو ڈیجیٹل خواندگی کی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے تربیتی پروگرام پیش کرنا۔ اس سے آگے بڑھ کر لائبریریاں اکثر ملازمت ڈھونڈنے والوں کے لیے وسائل پیش کرتی ہیں، جن میں کیریئر ڈیولپمنٹ، ورکشاپس اور پیشہ ورانہ ڈیٹا بیس تک رسائی شامل ہے، جس سے افراد کو جاب مارکیٹ کے چیلنجز تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بہت ساری سماجی خدمات کو ختم یا پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، لائبریری تمام پس منظر کے افراد کے لیے ایک نایاب، عوامی اور غیر تجارتی پلیٹ فارم پیش کرتی ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ بنی رہتی ہے جہاں لوگ خیالات کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہیں، نئی دلچسپیاں تلاش کر سکتے ہیں اور ایسے رابطے بنا سکتے ہیں جو ڈیجیٹل اسکرین سے بھی کہیں آگے نکل جائیں۔ آج جب ہم پیچیدہ عالمی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی، سیاسی تقسیم اور سماجی عدم مساوات، ایک لائبریری کیا کر رہی ہے؟ وہ عکاسی، مکالمے اور اجتماعی تقاریب کے لیے ایک جگہ فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں پبلک لائبریری ایسوسی ایشن PLA نے رپورٹ کیا ہے کہ 99% سے زیادہ پبلک لائبریریاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک مفت رسائی کی پیشکش کرتی ہیں، اور بہت سے ٹیوشن پروگرام، مختلف کورسز اور یہاں تک کہ دماغی صحت سے متعلق وسائل فراہم کرتی ہیں۔ ماڈرن کیفے میں کھانے پینے کی چیزیں خریدے بغیر وہاں بیٹھنے پر منع کیا جا سکتا ہے، لیکن پبلک لائبریری کی حدود میں ایسی کوئی شرائط موجود نہیں ہے۔ یہ بات بھی دل کو تسلی دیتی ہے کہ امریکہ میں اسٹار بکس سے زیادہ عوامی لائبریریوں کی تعداد ہے۔ ایک اچھی منظم لائبریری کا مقام کتابوں سے بھری عمارت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کمیونٹی کی ایک سند بنیاد ہے۔ جب لائبریریوں کی اچھی مالی مدد کی جاتی ہے تو وہ متحرک ادارے بن جاتے ہیں جہاں متنوع ذوق اور صلاحیتوں کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور مشترکہ تجربات میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے لیے لائبریری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کے تخیلات کو جنم دیا جاتا ہے، جہاں ان میں معلومات کی خواندگی، ہمدردی اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچھی مالی اعانت سے چلنے والی لائبریری کا سب سے زیادہ واضح اثر تعلیمی مواقع میں اضافہ ہے۔ پبلک لائبریری سے بچوں اور بڑوں کو اہم اضافی تعلیمی وسائل میسر ہوتے ہیں۔ اسکول کے بعد کے پروگرام، گرمی کی چھٹیوں میں پرلطف مطالعے کی مصروفیت اور ہوم ورک ہیلپ سینٹرز کے طور پر لائبریریاں
طلباء کی تعلیمی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کمیونٹیز میں زیادہ اہم ہے جہاں اسکولوں کو فنڈز کی کمی ہو سکتی ہے۔ تحقیق نے مسلسل یہی دکھایا ہے کہ کتب خانوں کا خواندگی کی نشوونما پر مثبت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ایک پبلک لائبریری ایسی جگہ ہے جو زندگی بھر سیکھنے کو فروغ دیتی ہے، چاہے وہ زبان کے کورسز ہوں، کمپیوٹر کلاسز یا مختلف موضوعات پر ورکشاپس۔ لائبریری لوگوں کو اسکول کی رسمی تعلیم و تربیت سے باہر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر کمیونٹی کی مضبوطی پر پڑتا ہے، کیونکہ افراد بدلتے ہوئے روزگار کی مارکیٹ، ٹیکنالوجی کی ترقیوں اور سماجی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری مہارتیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک اچھی لائبریری کا اہم فائدہ شہری مشغولیت اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ لائبریریاں اکثر ایونٹس کی میزبانی کرتی ہیں، جیسے ٹاؤن ہال میٹنگز، ووٹنگ رجسٹریشن ڈرائیوز اور مقامی مصنفین کی ریڈنگ، جن کو عوام کی شرکت سے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ فراہم کرتی ہے جہاں متنوع پس منظر کے افراد بامعنی گفتگو میں مشغول ہو سکتے ہیں اور مقامی، قومی اور عالمی مسائل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آج کل کے پولرائزڈ سیاسی ماحول میں لائبریری ایسے پروگرام پیش کر کے تقسیم کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو ہمدردی، احترام اور کھلے ذہن کو فروغ دے۔ کامکس اور کہانیوں کی دنیا۔ صدیوں سے کہانیاں، خواہ وہ زبانی ہوں یا تحریری، انسانی ثقافت کا ایک لازمی حصہ رہی ہیں۔ کہانیاں بچوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا کا احساس دلانے، ہمدردی پیدا کرنے اور نئے خیالات اور نقطہ نظر کو دریافت کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان لائبریرینز طویل عرصے سے کہانی سنانے کے چیمپئن رہے ہیں، جو بچوں کو ایسی کتابوں کی ایک وسیع رینج پیش کرتے ہیں جو تخلیقی صلاحیتوں کو جنم دے سکتی ہیں اور دنیا کے بارے میں ان کی سمجھ کو بڑھا سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں گرافک ناولز اور کامکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے بچوں کے ادب میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا ہے۔ کامکس کہانی سنانے کا ایک انوکھا انداز پیش کرتا ہے جو بچوں کو ایسے طریقوں سے مشغول کرتا ہے جو روایتی کتابیں نہیں کر سکتی، خاص کر کے وہ بچے جنہیں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی نہ ہو۔ ان کے لیے گرافک ناولز ادب کے ساتھ مشغول ہونے کا ایک دلکش طریقہ فراہم کرتے ہیں۔ وہ ایک بصری بیانیہ پیش کرتے ہیں جو فہم میں مدد کرتا ہے اور بچوں کو تفریح کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کی دنیا اور پڑھنے کی مہارت کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجیے گا کہ کامکس اپنے پرکشش اور متعلقہ کرداروں کے ذریعے اکثر پیچیدہ موضوعات کو تلاش کرتے ہیں، جیسے شناخت، ہمارے اندر کی مضبوطی، سماجی انصاف۔ کامکس متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے دلچسپ اور مزاحیہ مواد میں عملی شمولیت کا احساس فراہم کرتے ہیں۔ یہ بچے اپنی پڑھی ہوئی کہانیوں میں خود کو جھلکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ثنا امانت اور جی ولو ولسن کی تصنیف کردہ مس مارول کی ہے۔ اس سیریز میں ایک سپر ہیرو کمالہ خان کا کردار ہے جو کہ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والی ایک امریکی نوجوان ہے۔ اس کا گھرانہ پاکستانی دکھایا ہے جو برسوں پہلے ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ آ گئے تھے۔ اس شاندار کامک کی صفحات میں نہ صرف دیسی خاندانی زندگی کے دکھائے گئے مناظر پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سیریز کی حیرت انگیز اسکرین موافقت کو دیکھ کر بھی بہت مزہ آتا ہے۔ یہ لائبریری ہی تو ہے جو بچوں کو بک کلب جیسے پروگراموں کے ذریعے زندگی بھر پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہفتے کی دوپہر میں ہیوسٹن کے کسی بھی لائبریری میں چہل قدمی کریں، آپ ہر عمر کے بچے کو تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول پائیں گے۔ لیگو پلے، سائنس کے تجربات اور کوڈنگ روبوٹ سے لے کر ویڈیو گیمز اور آرٹ کے مقابلوں تک، ہر چیز ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آج کے بہت سے نوجوان تنہائی کے دور میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ لائبریریاں ان کے لیے گھر اور اسکول کی حدود سے باہر دوسروں سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ پیش کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار ٹیکنالوجی کی ترقی کے پیش نظر انسانی تاریخ پر لائبریریوں کے گہرے اثرات کو بھولنا آسان نہیں ہے۔
لائبریری محض ماضی کے آثار میں سے نہیں ہے، یہ وہ اہم ادارہ ہے جو علم سیکھنے کو فروغ دیتا رہتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لائبریری ایسے طریقوں سے سماج کی مدد کرتی ہے جس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم آسانی سے نقل نہیں کر سکتے۔ لائبریری بچوں کو کہانیوں کا جادو دریافت کراتی، ان کے تخیلات کو پروان چڑھاتی اور زندگی بھر پڑھنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ یہ ابتدائی تجربات بدلے میں بچوں کو ہمدردی، تنقیدی سوچ اور دنیا کی گہری تفہیم پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ڈیجیٹل دور میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہمیں لائبریری کی پائیدار قدر کو پہچاننا چاہیے اور اس کی حمایت کے لیے ٹھوس کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی مقامی لائبریری کا دورہ کر کے، اس کے پروگراموں کی حمایت کر کے اور فنڈنگ کی وکالت کر کے آپ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتے ہیں کہ لائبریری متحرک، قابل رسائی اور آنے والی نسلوں کے لیے برقرار رہیں۔